کاشتکار فصلوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آئندہ 5 روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش یا باری کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ خانپور ڈیم لبالب بھر گیا، میں اعلانات۔ نالہ لئی کے اطراف میں رہنے والے شہریوں کو حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت۔ خانپور ڈیم اور راول ڈیم کا پانی نالہ لئی میں نہیں آتا، ہم جاگ رہے ہیں، ایسی کوئی اطلاعات نہیں۔ واسا حکام کے شہریوں کو مطمئن رہنے کی ہدایت۔ بہاری میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے گندم کی فصل تباہ، تیار فصل کو نقصان پہنچنے پر کاشتکار پریشان۔ سندھ میں بھی بارشوں سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچا، گندم خریداری کے سرکاری مراکز بھی نہ کھل سکے۔ کسانوں کا حکومت سے گندم کے نرخ بڑھانے کا مطالبہ۔ ٹھٹھہ میں دہشت گردی کا خطرہ ٹل گیا، ٹھٹھہ جنگ شاہی ریلوے اسٹیشن ٹریک سے بم برآمد، ناکارہ بنا دیا گیا۔ پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی بروقت کارروائی، دہشت گردی کی مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ گاڑیوں کی آمد و رفت بند، عوام ایکسپریس، بہاؤالدین ذکریہ ایکسپریس سمیت دیگر ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ خودکش حملے کے بعد کوئٹہ کی فضا سوگوار، زندگی معمول پر نہ آ سکی۔ ہزارہ برادری کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد دھرنے میں شریک۔ مظاہرین کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کا مطالبہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کارروائیاں، قتل کے ملزم سمیت 4 ملزمان گرفتار، اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد۔ کارروائیاں ملیر، کھارادر اور سرجانی کے علاقوں میں کی گئیں۔ دوسری جانب گلشن حدید میں پولیس کیپ پہنے شخص سمیت 4 ڈاکوؤں نے ٹرانسپورٹرز کا دفتر لوٹ لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نیو نیوز کو موصول۔ اورنج لائن منصوبہ پنجاب حکومت کے لیے امتحان بن گیا۔ منصوبے کی تکمیل کی حتمی تاریخ 29 جولائی دی گئی۔ زیر زمین اسٹیشنز کا 15% کام ابھی تک نامکمل۔ پشاور بس منصوبے کے لیے 20 بڑی بسیں چین سے پاکستان کے لیے روانہ، چند روز میں پہنچ جائیں گے۔ چین سے 160 بسوں کی مرحلہ وار پاکستان درآمد ہوگی۔ مالاکنڈ یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایم اے نفسیات کی طالبہ پولیو کا شکار، باہمت طالبہ کا تعلیم کے ذریعے معذوری کو شکست دینے کا عزم۔ عظمیٰ بیگم کے لیے تعلیمی اخراجات مقصد کے حصول میں رکاوٹ بننے لگے، طالبہ کے مخیر حضرات سے مدد کی اپیل۔ بہاولپور کی 35 سالہ خاتون 2 سال سے کینسر کے جان لیوا مرض کا شکار، جمع پونجی علاج پر خرچ، مزید علاج کے لیے کسی مسیحا کے منتظر۔ خصوصی رپورٹ دیکھیں اسی بلیٹن میں۔ چوتھی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی۔ امام کعبہ مہمان خصوصی ہوں گے۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کانفرنس مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہوگی۔ اسلام مخالف قوتوں کو 2 ٹوک پیغام دیا جائے گا۔ پاکستان اسلامی ممالک میں دوریاں ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف شٹر ڈاؤن، کاروباری اور تجارتی مراکز بند، سڑکیں سنسان۔ شہید نوجوانوں کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت، بھارت مخالف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ وادی میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی۔ سوڈان میں فوجی حکومت اور عوام آمنے سامنے، پولیس کی مظاہرین پر فائرنگ، آرسو گیس کی شیلنگ، 16 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ایسی حکومت چاہتے ہیں جو نئی نسل کی امنگوں کی ترجمان ہو، مظاہرین کا مطالبہ۔
کاشتکار فصلوں کی حفاظت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ آئندہ 5 روز کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش ژالہ باری کا امکان، محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں سے موسم خوشگوار، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ خانپور ڈیم لبالب بھر گیا۔ میں اعلانات، نالہ لئی کے اطراف میں رہنے والے شہریوں کو حفاظت یقینی بنانے کی ہدایت۔ خانپور ڈیم اور راول ڈیم کا پانی نالہ لئی میں نہیں آتا، ہم جاگ رہے ہیں، ایسی کوئی اطلاعات نہیں۔ واسا حکام کے شہریوں کو مطمئن رہنے کی ہدایت۔ بہاری میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش سے گندم کی فصل تباہ، تیار فصل کو نقصان پہنچنے پر کاشتکار پریشان۔ سندھ میں بھی بارشوں سے گندم کی فصل کو نقصان پہنچا، گندم خریداری کے سرکاری مراکز بھی نہ کھل سکے۔ کسانوں کا حکومت سے گندم کے نرخ بڑھانے کا مطالبہ۔ ٹھٹہ میں دہشت گردی کا خطرہ ٹل گیا۔ ٹھٹہ جنگ شاہی ریلوے اسٹیشن ٹریک سے بم برآمد، ناکارہ بنا دیا گیا۔ پولیس اور بم ڈسپوزل اسکواڈ کی بروقت کارروائی، دہشت گردی کی مذموم کوشش کو ناکام بنا دیا گیا۔ گاڑیوں کی آمد و رفت بند، عوام ایکسپریس، بہاؤالدین ذکریہ ایکسپریس سمیت دیگر ٹرینوں کو روک دیا گیا۔ خودکش حملے کے بعد کوئٹہ کی فضا سوگوار، زندگی معمول پر نہ آ سکی۔ ہزارہ برادری کا دھرنا تیسرے روز بھی جاری، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد دھرنے میں شریک۔ مظاہرین کا تحفظ فراہم کرنے کے لیے ٹھوس بنیادوں پر اقدامات کا مطالبہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس کی کارروائیاں، قتل کے ملزم سمیت 4 ملزمان گرفتار، اسلحہ اور مسروقہ سامان برآمد۔ کارروائیاں ملیر، کھارادر اور سرچانی کے علاقوں میں کی گئیں۔ دوسری جانب گلشن حدید میں پولیس کیپ پہنے شخص سمیت 4 ڈاکوؤں نے ٹرانسپورٹرز کا دفتر لوٹ لیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج نیوز کو موصول۔ اورنج لائن منصوبہ پنجاب حکومت کے لیے امتحان بن گیا۔ منصوبے کی تکمیل کی حتمی تاریخ 29 جولائی دی گئی۔ زیر زمین اسٹیشنز کا 15% کام ابھی تک نامکمل۔ پشاور بس منصوبے کے لیے 20 بڑی بسیں چین سے پاکستان کے لیے روانہ، چند روز میں پہنچ جائیں گے۔ چین سے 160 بسوں کی مرحلہ وار پاکستان درآمد ہوگی۔ مالکن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ایم اے نفسیات کی طالبہ پولیو کا شکار، باہمت طالبہ کا تعلیم کے ذریعے معذوری کو شکست دینے کا عزم۔ عظمیٰ بیگم کے لیے تعلیمی اخراجات مقصد کے حصول میں رکاوٹ بننے لگے، طالبہ کی مخیر حضرات سے مدد کی اپیل۔ بہاولپور کی 35 سالہ خاتون 2 سال سے کینسر کے جان لیوا مرض کا شکار، جمع پونجی علاج پر خرچ، مزید علاج کے لیے کسی مسیحا کے منتظر۔ خصوصی رپورٹ دیکھیں اسی بلیٹن میں۔ چوتھی بین الاقوامی پیغام اسلام کانفرنس آج اسلام آباد میں ہوگی۔ امام کعبہ مہمان خصوصی ہوں گے۔ علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کانفرنس مسلمانوں کے اتحاد کا مظہر ہوگی۔ اسلام مخالف قوتوں کو 2 ٹوک پیغام دیا جائے گا۔ پاکستان اسلامی ممالک میں دوریاں ختم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی فورسز کی ظالمانہ کاروائیوں کے خلاف شٹر ڈاؤن، کاروباری اور تجارتی مراکز بند، سڑکیں سنسان۔ شہید نوجوانوں کی نماز جنازہ ادا، ہزاروں افراد کی شرکت۔ بھارت مخالف نعروں سے فضا گونج اٹھی۔ وادی میں انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی۔ سوڈان میں فوجی حکومت اور عوام آمنے سامنے، پولیس کی مظاہرین پر فائرنگ، آرسو گیس کی شیلنگ، 16 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ ایسی حکومت چاہتے ہیں جو نئی نسل کی امنگوں کی ترجمان ہو، مظاہرین کا مطالبہ۔